الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ حضرت محکوم صاحب اور مفتی صاحب کی اصرار کے اوپر بندے کو کچھ دیر کے لیے اسٹیج پر کھڑا کیا گیا ہے، کیونکہ آپ حضرات ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ادارے کی طرف رواں دعا ہوئے اور یہاں پہنچے، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اگر آپ کا شکر ادا نہ کیا جائے تو یہ بہتر نہیں۔ تو ہم آپ کا تمام جتنا بھی ہمارا اسٹاف ہے وہ تمام تہہ دل سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنی نیتیں آپ لے کر آئے ہیں، جتنی امیدیں لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ اور کرام، آج ہم اس وقت اس زمانے کے اندر آج ہم جہاں دوسروں کی فکر کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت مبارکہ کا چھوٹا سا میں خلاصہ بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے صحیح معنی میں صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، قرآن کریم ہمیں کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل و عیال کس سے بچانا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم۔ بڑی آیت ہے۔ ہم سب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، اپنے کنبہ، اپنا قبیلہ، اس کو اس جہنم کی آگ سے بچائیں جو آگ ہم اور آپ کو جس آگ میں ڈالا جائے گا، ہم اس کے ایندھن بنے۔ آج ہر آدمی دوسرے کی فکر کر لیتا ہے، دوسرے کو دعوت دینا آسان سمجھتا ہے، دوسرے کے یہاں جا کے بیان کرنا، میرا یہاں سامنے کھڑا ہو کے بولنا ایک آسان ہے، لیکن ہم اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنی فیملی میں کیا دین کا کام کرتے ہیں؟ آج ہماری نئی نسل دین سے دور، قرآن کریم سے دور، مکاتب سے دور، مسائل سے دور، اور اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں فکر نہیں کہ چل رہا ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، اگر اسی طریقے سے ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی تو یہ ایک دن اتنی دور چلی جائے گی، اس کے بعد ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے ہم یہاں مدرسے سے آپ حضرات کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے جہاں عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں دین کی تعلیم بھی دو۔ ہمارے حضرت نے یہاں مدرسے سے 2 قافلے روانہ کیے، یو پی کی طرف اور گجرات کی طرف۔ آج گجرات کے اندر آپ چاہیے، بچہ 10ویں، 8ویں، 9ویں، 11ویں، 12ویں کرتے کرتے طالب علم قرآن کریم کا حافظ بن جاتا ہے۔ اور بہت شاندار چیزیں ہم نے وہاں دیکھی، ایسے ایسے گاؤں دیکھے، ایسے ایسے دیہات دیکھے جہاں 6 درجہ حفظ، لیکن مدرسہ نہیں، مکتب ہے۔ یعنی مکاتب پہ محنت ہے، اتنی محنت ہے کہ ایک گاؤں میں 6، 5، 4، 7 مدرسے نہیں بلکہ 6، 7 درجہ حفظ چل رہے ہیں۔ مدرسہ نہیں بنایا، مکتب بنا کے رکھا ہے۔ مدرسہ یہ بڑی عمارت بنے، اس کے بڑے اخراجات ہو، وہ ایسی جگہ پر جہاں بہت سارے پڑھ رہے ہو، لیکن گاؤں میں، دیہات میں، محلے میں جہاں مکاتب کی ضرورت ہے وہاں مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو مکاتب کھولو۔ ہمارے یہاں جو مدارس ہیں ان کو چاہیے، جس بستی میں مدرسہ ہے، جس بستی میں مدرسہ کر رکھا آپ نے، اس بستی کے نوجوان بچے بچیاں کس وقت اسکول جا رہے ہیں؟ ایک لندن میں ایک صاحب آئے تھے، وہ فرما رہے تھے، مولانا ہم رات میں 10 بجے انتظار کرتے ہیں، اور ان کو رات میں 10 بجے جو اسکول جاتے ہیں ان کو دین پڑھا اجاتی ہیں۔ جو دنیا پڑھ رہے ہیں ہم ان کی ترتیب بناتے ہیں، ہم ایک لسٹ بناتے ہیں کہ یہ بچے فلاں خاندان کے فلاں اسکول میں جاتے ہیں، ان ایام میں ان کا ایک وقت فری ہے، ان ایام میں وقت فری ہے۔ تو ہم نے مکاتب کا نظام بنا رکھا ہے، نظام بنا رکھا ہے، اور ہمارے علماء کی ٹیم الحمدللہ ایسا کام کر رہی ہے کہ وہاں رہ کر بھی لوگ ایسے دیندار ہیں کہ لوگ عرب میں جا کر نہیں۔ ہم ڈھابیل پڑھتے تھے، ایک مرتبہ ڈھابیل کے دارالقضا کے اندر فیصلہ ہے، ایک آدمی ایک دم گورا چٹا سپن سا
اور اترا، اس کے ساتھ میں قافلہ اترا. ہم کھڑے تھے وہاں، پوچھا کس مسئلے میں آئے؟ تو کہا کہ میں لندن رہتا ہوں، میرے رشتہ دار یہاں رہتے تھے، کچھ زمین کچھ جائیداد وغیرہ ہے وہ تقسیم کروانے کے لیے آئے. آج ہم سب نماز روزہ زکوٰۃ حج تو کرتے ہیں، لیکن جب میراث کی بات آتی ہے، میراث دینے کی بات آتی ہے، نہیں دیتے. بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور شادیوں پہ دے دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میراث نہیں دیتے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو جو دنیا پڑھ رہے ہیں ان کو بچپن ہی سے دین پڑھاؤ، دین کی طرف لاؤ. جو علماء کام کر رہے ہیں ان علماء سے درخواست ہے کہ اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں جو اسکولیں چل رہی ہیں ان اسکولوں کی طرف جو بچے جا رہے ہیں ان کا ٹائم ٹیبل لو، اور اس کے بعد میں ایک ترتیب بناؤ، ایک نظام بناؤ کہ ان کو یہ اس سال پڑھانا ہے، یہ اس سال پڑھانا ہے. انشاءاللہ آپ کے علاقے سے، آپ کے محلے سے، آپ کے گاؤں سے انشاءاللہ کئی حفاظ، ہزاروں حفاظ انشاءاللہ تیار ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام علماء کرام جو یہاں آئے ہوئے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ مکاتب سے جڑیں گے. حضرت مولانا غلام بستانوی کی یہاں پر ایک بہت بڑے عالم دین تھے، سدفون دارالعلوم میں آئے ہوئے تھے، بھروچ میں آئے ہوئے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ گجرات اور اکلکوا کے مدرسوں میں جو کام ہو رہا ہے یہ سب کام مکاتب کی برکت ہے. ہزاروں بچے ملتے ہیں، لیکن ہماری مکاتب پہ اگر پکڑ نہیں ہوئی، محلے میں 200 بچے آوارہ پھر رہے ہیں، ہمیں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کی کوئی فکر نہیں ہے، اور 10-5 بچہ ہمارے پاس ہے ان کو پڑھا لیا اور ہمارا حق ادا ہو گیا. نہیں، ہمیں ان 200 بچوں کی فکر کرنی ہے. ہم اس محلے میں رہ رہے ہیں، اس گاؤں میں رہ رہے ہیں، اس بستی میں رہ رہے ہیں، ان کی فکر کون کرے گا؟ اور وہ تو نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے، اور نہیں سوچیں، آپ کو سوچنا ہے اور ایک فکر لے کے جانی ہے کہ انشاءاللہ ہر محلے میں، ہر شہر میں مکتب قائم کریں گے اور انشاءاللہ بہترین نظام سے مکتب چلائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. آپ حضرات ہم سب یہاں آئے ہیں جس مقصد کے لیے آئے، اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.